بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، انکشاف چینل پر آج میں قادیانیت کے موضوع پر آپ کے سامنے اپنی گفتگو رکھوں گا۔ قادیانیت کے بارے میں جو سب سے بنیادی سمجھنے والی بات ہے کہ اس کی بنیاد رکھنے والے مرزا غلام احمد قادیانی ایک جھوٹے مدعی نبوت تھے، اور یہ فتنہ دراصل انگریز کی پیداوار ہے۔ انگریز کے دور میں جو ان کے لیے ہندوستان میں جب ان کا ہندوستان پر قبضہ تھا، سب سے زیادہ جس بات پر وہ خوفزدہ تھے وہ مسلمانوں کے جذبہ جہاد سے تھے۔ مسلمانوں کے اندر سے جہاد کے جذبے کو ختم کرنے کے لیے انگریزوں نے مرزا غلام قادیانی کو جھوٹے دعوی نبوت کی بنیاد پر اس نہج پر لگایا کہ وہ جہاد کو حرام قرار دے۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی خود اپنے مذہب کی یا اپنی تعلیمات کی جو بنیاد رکھتا ہے تو وہ اس کے دو بڑے مقصد بتاتا ہے۔ ایک جہاد کی حرمت، یعنی اس کا یہ کہنا کہ اب دنیا میں میری آمد کے بعد مسلمانوں کے اندر سے جہاد ختم ہو گیا، اور دوسرا انگریز کی وفاداری۔ ناظرین محترم، اس نقطے کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ بھی کہا کہ میں نے انگریز کی وفاداری میں، یعنی انگریز حکمرانوں کی تعریف اور توصیف میں اتنی کتابیں لکھی ہیں اس سے 50 الماریاں بڑھ سکتی ہیں۔ اب تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ ایک شخص جو پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، وہ ایک غاصب حکمران کی وفاداری کی تعلیمات دے رہا ہے۔ اب دیکھیں کہ جب انگریز بر صغیر ہندوستان پر مسلط تھا تو اگر کوئی ہندو یا سکھ بھی انگریزوں کے خلاف آزادی کی جد و جہد کرتا تھا تو ہم اس کو اپنا ہیرو سمجھتے تھے اور بجا طور پر سمجھتے تھے۔ یعنی مسلمان قوم کا کوئی فرد ہو، ہندو ہو یا سکھ ہو، جو انگریز کی غلامی کے خلاف ہندوستان کی آزادی کے لیے جد و جہد کا پرچم اپنے ہاتھ میں لے کر ایک تحریک کی صورت میں آگے بڑھتا ہے، تو وہ لوگ قابل تحسین تھے کہ انہوں نے اپنے وطن کی خاطر جد و جہد۔ یہ کیسا نبی ہونے کا دعوے دار تھا کہ اپنے ہی ہم وطنوں کو غلام بلانے والے انگریزوں کی وفاداری اس کا نصب العین تھا۔ اسی لیے حضرت علامہ اقبال نے پنڈت جواہر لال نہرو کے نام ایک خط میں یہ لکھا تھا کہ میرے دل میں انگریزی میں وہ خط تھا، میں اس جو سطر ہے خاص قادیانیت کے حوالے سے میں اس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ علامہ اقبال نے کہا کہ قادیانی اسلام اور ہندوستان دونوں کے غدار ہیں۔ یاد رہے کہ اس وقت جب علامہ اقبال نے یہ خط لکھا، متحدہ ہندوستان تھا، پاکستان ابھی معرض وجود میں نہیں آیا۔ تو علامہ اقبال کا مطلب یہ تھا کہ جو انگریز کا نمک خوار ہے، جو انگریز کا خود کاشتہ پودا ہے، جو انگریز کی وفاداری کی بات کرتا ہے، وہ اپنے وطن سے بھی غداری کا مرتکب ہوتا ہے اور اپنے دین سے بھی غداری کا مرتکب ہوتا ہے۔ اب جو دینی اعتبار سے اگر بات کریں تو مرزا غلام احمد قادیانی نے پہلے براہ راست نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ کبھی اس نے کہا کہ میں مسیح ہوں، حضرت عیسیٰ کی طرح ہوں، ان کے اوصاف مجھ میں۔ بعد میں اس نے دعویٰ کیا نہیں، میں مسیح موعود ہوں، یعنی جو حضرت عیسیٰ نے دوبارہ دنیا میں تشریف لانا ہے وہ میں ہوں۔
لیکن اس کا مسیح موعود ہونے کا دعویٰ بھی غلط تھا، اس کا مسیح ہونے کا دعویٰ بھی غلط تھا، اور جب حتمی طور پر اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تو اس دعوے کے بعد تمام بر صغیر کے مسلمانوں نے اس کا تعاقب کیا، اس کے خلاف جدوجہد کی اور مسلمانوں کو باور کرایا کہ یہ جھوٹا مدعی نبوت ہے، یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ اپنا جھوٹا دعویٰ نبوت کرنے سے پہلے مرزا غلام احمد قادیانی متعدد دفعہ یہ کہہ چکا تھا کہ میں نے دعویٰ نبوت نہیں کیا، اگر میں نے دعویٰ نبوت کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تو میں قرآن کا دشمن ہوں گا، میں کافر ہوں گا، میں خارج از اسلام ہوں گا۔ یعنی وہ تواتر کے ساتھ ختم نبوت پر اپنے ایمان کو مسلمانوں کے سامنے وہ پیش کر رہا ہے، دھوکہ دینے کے لیے، فریب دینے کے لیے۔ اور پھر جب وہ دعویٰ نبوت اس نے کیا جھوٹا تو اس کا سب کچھ یہ کہنا کہ اگر میں دعویٰ نبوت کروں تو میں کافر ہوں گا، کذاب ہوں گا، جھوٹا ہوں گا، قرآن کا دشمن ہوں گا، ان سب باتوں کا خود اس پر اطلاق ہو جاتا ہے جو وہ پہلے کہہ چکا ہے۔ لیکن اگر اس نے یہ بات نہ بھی کہی ہوئی ہے تو قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم ہمارے سامنے ہے۔ قرآن اور حدیث کی روح سے وہ اسلام کا دشمن ہے، اسلام کا غدار ہے، نبوت محمدی کا غدار ہے اور دار اسلام سے خارج۔ اب اگلی امپارٹنٹ بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دوسرے جو کفار ہیں، ہندو ہیں، عیسائی ہیں، سکھ ہیں، یہودی ہیں، ان کے مقابلے میں یہ قادیانی زیادہ خطرناک ایک فتنہ ہے، اس لیے کہ کوئی ہندو، کوئی سکھ، کوئی عیسائی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتا، وہ جس مذہب سے تعلق رکھتا ہے اپنے مذہب کے ساتھ اسی وابستگی کی شناخت آپ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ وہ ہندو ہے تو اپنے آپ کو ہندو کہتا ہے، وہ سکھ ہے تو اپنے آپ کو سکھ کہتا ہے۔ اس لیے اس کے بارے میں ہمیں اس اعتبار سے کوئی پریشانی نہیں ہے کہ وہ اپنی شناخت کو درست طور پر بتا رہا ہے۔ قادیانیت کے فتنے کو اس اعتبار سے میں زیادہ بدترین خیال کرتا ہوں کہ وہ اپنے کفر کو اسلام کہتے ہیں۔ یعنی مرزا غلام احمد قادیانی جب اپنے جھوٹے دعوی نبوت کے بعد خود کاذب ہے، خود کافر ہے، اس کے پیروکار بھی لازمی اس کا نتیجہ ہے کہ وہ کافر ہیں، دار اسلام سے خارج ہیں۔ اور یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ حدیث کا فیصلہ ہے۔ قرآن کریم میں 100 سے زیادہ ایسی آیات اور احادیث میں 200 سے زیادہ ایسی احادیث پڑھنے کو ملتی ہیں ان کتابوں میں، صحیح بخاری شریف میں، ابن داؤد میں، جو مستند حدیث کسی بھی اعتبار سے ان کو ضعیف حدیث قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ان احادیث کی روح سے جب نبی پاک یہ فرماتے ہیں کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو اس حدیث کو، بلکہ 200 سے زائد جس طرح میں نے عرض کیا ہے کہ احادیث کو، جب ہم ان کی تردید کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں، کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں، تو وہ ان 200 احادیث کو جھٹلاتا ہے۔ اور قرآن کریم کی وہ آیات جو ختم نبوت پر دلیل ہیں، اس پر شہادت ہیں، جب کوئی شخص دعوی نبوت کرتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، تو دراصل وہ ان تمام قرآنی آیات کا، اور صرف قرآنی آیات کا نہیں، قرآنی آیات کے حوالے سے یہ کہہ دینا ضروری ہوگا کہ قرآن کی ایک آیت کا انکار بھی پورے قرآن کے انکار کے مترادف ہے، کیونکہ آپ قرآن کو اس طرح جزوی طور پر نہیں اس پر ایمان لا سکتے کہ ہم اس آیت کو تو مانتے ہیں لیکن اس آیت کو نہیں مانتے۔ آپ کو کلی طور پر، کیونکہ قرآن
اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور قیامت تک قرآن پر اس پر ایمان لانا اور اس کی ہر آیت میں جو کچھ فرما دیا گیا ہے اس کو صدق دل سے قبول کرنا، یہ ہر مسلمان کا جزو ایمان ہے۔ اگر ہم ایک آیت بلکہ ایک قرآن حکیم کے ایک زیر اور زبر میں بھی فرق ڈالتے ہیں یا اس کا آیت کو تو مان رہے ہیں، اس کے مفہوم کو اگر تبدیل کر دیتے ہیں تو پھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قرآن سے دشمنی ہے، یہ اسلام سے دشمنی ہے۔ اور یہی مرتبہ مسند حدیث کا ہے، احادیث کا ہے قرآن حکیم کے بعد۔ اگر ایک مسند حدیث میں جو تعلیمات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وہ ہمارے لیے حرف آخر ہے، اگر ہم اس سے ذرا بھی انحراف کرتے ہیں تو ہمارا اسلام سے رشتہ باقی نہیں رہ جاتا۔ تو جس طرح میں نے عرض کیا کہ قادیانیت کا جو فتنہ ہے وہ اس لیے زیادہ خطرناک ہے کہ وہ اسلام کی بنیادی تعلیمات سے انکار کے بعد، اور ایک شخص جو جھوٹا مدعی نبوت ہے اس کو اپنا نبی تسلیم کرنے کے بعد ان کا اسلام سے رشتہ باقی نہیں رہتا، وہ پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ الحمدللہ 1974 میں 1974 میں جب ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم پاکستان تھے، اس دور کی قومی اسمبلی میں جب قادیانیوں کے خلاف ایک قومی اسمبلی کے کوئی تقریباً 20-25 ارکان نے ایک قرارداد کی صورت میں یہ بات پیش کی کہ قادیانی دار اسلام سے خارج ہیں اور جو ختم نبوت کا انکار کرتا ہے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دعویٰ نبوت کرتا ہے اور اس کے جو پیروکار ہیں، چاہے کیونکہ مرزا غلام قادیانی نے دعویٰ نبوت کیا وہ خود دار اسلام سے خارج ہو گئے۔ اب جو شخص اس کو نبی نہیں مانتا، صرف مجدد بھی مانتا ہے یا صرف مسلمان بھی مانتا ہے، وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس کا اسلام سے رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر قادیانیوں کو 7 ستمبر 1974 کو اقلیت قرار دے دیا۔ یہ ایک تاریخی فیصلہ ہے، اور میں یہ بھی وضاحت کر دوں کہ ہم دستور کے مطابق قادیانیوں کو کافر نہیں کہتے، بلکہ قرآن اور حدیث کے فیصلے کی روشنی میں جو قومی اسمبلی نے فیصلہ کیا ہے اس کے مطابق قادیانیوں کو کافر کہتے ہیں۔ بنیاد قرآن ہے جو اللہ کی آخری کتاب ہے، اور بنیاد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں جو قرآن کے بعد سب سے معتبر اور افضل حیثیت رکھتے ہیں قرآن حکیم کے بعد۔ تو یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اب بڑی حد تک اس کا ایک قادیانیت کا جو اصل چہرہ تھا وہ لوگوں کے سامنے قومی اسمبلی کے اس فیصلے کی صورت میں، اور پھر پورا عالم اسلام اس پر متفق ہے۔ پوری دنیا کے اسلامی ملک اور اس کے رہنے والے مسلمان، اور چاہے ان ملکوں میں ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں، امریکہ میں رہنے والے مسلمان، انگلینڈ میں رہنے والے مسلمان، ان سب کا اس بات پر عقیدہ ہے کہ ختم نبوت اسلام کی بنیاد ہے، اور جو اس بنیاد سے انکار کرتا ہے، فتنہ انکار نبوت، قادیانیت کو آپ فتنہ انکار نبوت بھی کہہ سکتے ہیں، وہ اس کا اسلام سے کوئی رشتہ نہیں۔ اب یہ اس حوالے سے، قادیانیت کے حوالے سے گفتگو کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ جب یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ یہ طے شدہ مسئلہ ہے، گفتگو کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ قادیانیت ایک ایسا فتنہ ہے اور ایسا ڈھیٹ طرح کا گروہ ہے کہ وہ استدلال اور جو دلائل ہیں اس میں شکست کھانے کے باوجود بھی وہ ڈٹائی سے اور انتہائی بے شرمی سے آج بھی وہ اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ایک عام آدمی تک، ایک عام مسلمان تک جو زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے، یہ انکشاف چینل کے ذریعے یہ پیغام میں پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ارد گرد قادیانیوں کی سرگرمیوں پر نظر رکھیں۔ اچھا، کیوں نظر رکھیں؟ دیکھیں، جب سے قادیانیوں کو باضابطہ طور پر، آئینی طور پر، دستوری طور پر اقلیت قرار دیا گیا ہے، وہ اور زیادہ اگریسولی اسلام کے خلاف
ریشہ دوانیوں اور سازشوں میں مصروف رہے اور پاکستان کے خلاف بھی. ان کی ظاہر ہے کہ جس پاکستان کے 100% مسلمان ان کے بارے میں یہ ایمان رکھتے ہیں کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور خود قادیانیوں کا بھی، میں یہ بھی واضح کر دوں کہ قادیانیوں کا ہم مسلمانوں کے بارے میں یہ خیال ہے کہ کوئی بھی شخص جو غیر احمدی ہے، جو مرزا غلام احمد قادیانی کے جھوٹے دعوی نبوت کو درست تسلیم نہیں کرتا، قادیانیوں کے نزدیک وہ تمام پاکستانی مسلمان بھی اور پورا عالم اسلام کافر ہے. ذرا اس پر بھی غور کریں کہ جو خود دار اسلام سے اپنے باطل عقائد کی بنیاد پر خارج ہو چکے ہیں، یہ ستم ظریفی کی بات ہے کہ وہ پورے عالم اسلام کو اس بنیاد پر کافر کہیں کہ وہ ان کے جھوٹے مدعی نبوت مرزا غلام احمد قادیانی کے دعووں کو درست کیوں نہیں سمجھتے. تو حضرات محترم، اس لیے میں یہ عرض کروں گا کہ ہمارے جو کم پڑھے لکھے مسلمان ہیں، ہمارے جو نوجوان طالب علم ہیں، یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، کالجز میں پڑھتے ہیں، اگر اسلام کے حوالے سے ان کی معلومات میں کمی ہے تو انہیں اسلام کو خود پڑھنا چاہیے، اسلام کو خود سمجھنا چاہیے. اور جب وہ اسلام کو سمجھ جائیں گے، اسلام کی بنیادی تعلیمات کو سمجھ جائیں گے، پھر قادیانیت کے فتنے کو وہ آسانی سے سمجھ سکتا ہے. جس کو اپنے عقائد کا درست طور پر علم ہو، وہ اس عقائد کے ساتھ دشمنی رکھنے والے کے اصل چہرے کو پہچان سکتا ہے. آج کی نشست میں اتنی ہی گفتگو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پھر ہم کوشش کریں گے کہ جب بھی مختلف اوقات میں ہمیں موقع ملا تو اس موضوع پر، اور خاص طور پر میں یہ بھی میری کوشش اور خواہش ہوگی کہ میں تمام قادیانیت کی جو اصل کتب ہیں اس میں سے وہ تمام ثبوت آپ کے سامنے رکھے جائیں، اس لیے کہ قادیانی اپنی کتابوں میں جو تحریریں شامل ہیں اس سے انکار نہیں کر سکتے، اور ان تحریروں کے عکس آپ کے سامنے انکشاف چینل کے اس توسط سے آپ کے سامنے رکھے جائیں گے تاکہ آپ اپنی آنکھوں سے اس کی اسکرین پر بھی دیکھ سکیں، اور وہ ناقابل تردید ثبوت ہوں گے جو مرزائیوں کے، قادیانیوں کے کفر پر ایک مہر تصدیق ثبت کرنے والے ہوں گے. وما علینا الا الابلاغ.